عالم کعبہ۔ آج کی مجلس جو ہے وہ کوشش ہے کہ ہم پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام کی زندگی سے کچھ درس جو ہے وہ لیں۔ امام کا نام محمد اور رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے جو شخص اس کا نام میرے جیسا ہوگا، اور وہ علم یعنی باقر کے معنی علم کو شکاف کرنا یعنی سپلٹر کرنا، یعنی علم جو ہے وہ اس کو نکالنا زمین سے۔ امام نے اپنی زندگی میں کہ جو واقع کربلا کے بعد ان کے والد نے جو سختیاں دیکھیں، تو ان دو اماموں کو، امام محمد باقر اور امام محمد صادق علیہ السلام کو، جعفر صادق کو جو ہے وہ یہ اپورچونٹی اس ٹائم زون میں ملی کہ اس میں انہوں نے جو علوم اہل بیت تھا، جو اصل علم تھا، وہ لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ آپس میں جو حکمراں تھے، جو دو خلافتیں تھیں، وہ آپس میں لڑنے کے لیے، اپنی جگہ کے لیے، تو یہ ایک ٹائم زون ایسا تھا کہ جس میں انہوں نے بہت سارے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ تربیت کی۔ ان کی زندگی میں امام نے تقریباً جو روایات بہرحال بتاتی ہیں کہ 465 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امام نے بالکل جیسے یونیورسٹی ہوتی ہے ویسے مدینہ کا جو ہے وہ ماحول بنایا ہوا تھا۔ امام سے ہر شخص، دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں، روایتیں بیان کرتی ہیں۔ ایک شخص تھا جو کہ بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا، اہل شام تھا، مگر اس کے باوجود بھی امام کے پاس آتا تھا اور امام کو یہ کہتا تھا کہ میں آپ سے بہت دشمنی رکھتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، مگر آپ کے اخلاق اور علم کی وجہ سے آپ کے پاس آتا ہوں۔ ایک دن جب وہ آخری اس کا وقت آیا، وہ بستر مرگ پہ تھا، یعنی مریض تھا، اسے تھا کہ میں اب زندہ نہیں بچوں گا، تو اس نے یہ وصیت کی اپنے گھر والوں سے کہ میرا جنازہ امام پڑھائیں۔ جب گھر والوں نے اس کو صبح دیکھا تو مردہ پایا، یعنی اس کی حالت ایسی تھی، تو امام کے پاس گئے، تو امام فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تعقیبات پڑھ رہے تھے، تو امام کو کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ آپ سے، تو امام نے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ کیا، اور سجدہ اتنا طولانی تھا کہ طلوع سورج یعنی سورج نکل آیا۔ پھر امام اس کے پاس گئے اور امام نے اسے آواز دی تو وہ اٹھ گیا، اور پھر امام نے اسے کہا کہ اس کو یہ کھلاؤ، اور جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو وہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے حقیقی امام ہیں۔ یعنی اپنے علم اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنی طرف کھینچا۔ کیا یہ کوالٹی ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ چیز ہم اپنے اندر پاتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں یا ریپیل کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو بھگا دیتے ہیں کہ ذرا سا ہمیں پتہ چلے کہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں خدا حافظ۔ نہیں، انسان دیکھیں، انسان کے اندر اتنی جذابیت، اتنی اٹریکشن ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ انسان کا اپنا علم ہے۔ انسان اپنے علم کے ذریعے سے، انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام نے جو اپنی زندگی میں کیا، میں بہرحال تو امام، ہم تو اس چند دن میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے بہرحال، لیکن کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام نے علم کے لیے بہت کام کیا، علم، نالج، لٹریسی۔ آج ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں۔ دیکھیں، ہر دور میں مختلف علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا وہ علم ہم اپنی کمیونٹی یا اپنی سوسائٹی یا اپنی جنریشن کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ خوب، یہ بہت ضروری ہے۔ امام کی حدیث ہے، امام کہتے ہیں الکمال فی الکمال، یعنی کمال، جو پرفیکشن، جا آپ اس کو فرینچ میں پرفیکشنز کہیں گے، تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ہی انگلش اور فرینچ ہے، جو پرفیکشن ہے، ٹوٹل پرفیکشن، جسے ٹوٹل پرفیکشن جسے آپ کہیں، وہ کیا ہے؟
تفقہ فی الدین، دین میں فکر کرنا، دین کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ بہترین پرفیکشن ہے. یعنی اس سے پرفیکشن نہیں ہے کوئی. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹوٹل پرفیکشن ہو تو دین میں، دین کے بارے میں سوچنا، دین کو حاصل کرنا، دین کی نالج لینا، چاہے آپ احکام ہوں، چاہے عقائد ہوں، چاہے اخلاق ہو، یہ سب دین کا تفقہ ہے. مثال کے طور پر رمضان شروع ہوا ہے تو ہمیں روزے کے مسائل آنے چاہیے. نہیں آنے چاہیے تو آپ کے پاس علماء موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ، نماز میں ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں. خود ہر انسان بھول جاتا ہے، اس میں شرم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. مجھے بھی کئی چیزیں یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک میموری ہوتی ہے، کتنا اس کو حفظ کرے گا. خب آپ اگر شرمائیں گے، مولانا سے نہیں پوچھیں گے تو آپ غلط کریں گے. آپ غلط کریں گے تو چیز ایکسیپٹ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. تو آپ شرمائیں نہیں. اور خاص طور پہ سوال پوچھتے وقت تو شرمانا نہیں چاہیے انسان. دیکھیں سوال پوچھنے کے بھی شرائط ہیں کہ جو میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. لیکن اگر آپ کو نہیں آتا ہے، اور ابھی تو آپ کے پاس دیکھیں انٹرنیٹ ہے، آن لائن اپلیکیشنز ہیں، ویب سائٹس ہیں، sistani.org، جو بھی آپ جس مرجع کو فالو کرتے ہیں، آپ ایک کلک کر کے تھوڑی سی زحمت کر لیں. کوئی چند چیزیں تو ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، وہ تھوڑا سا انسان دوبارہ دیکھ لے. کچھ چیزیں انسان کے ٹریولنگ میں، انسان کا روزہ کب صبح نکلے کیسا ہو، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تفقہ فی الدین ہے. یا وضو کے مسائل ہیں، یا مثلا انسان بعض اوقات شرمات. دیکھیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی کو میسج نہیں پہنچا اور اس نے عمل کیا، اس کی نالج کے حساب سے حساب کتاب ہوگا. ابھی سب آن لائن ہے. ابھی آپ بولیں گے جی مجھے نہیں پتا تھا، تو ابھی یہ میرا لاس ہے. ابھی ایوری تھنگ از ایوری ویئر. ابھی آپ کے پاس آپ سب کچھ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ہر چیز ہے آپ کے پاس. ابھی آپ جب ہر چیز دیکھ سکتے ہیں تو آپ دین میں کتنا تفقہ کرتے ہیں، دین کے لیے کتنی جستجو کرتے ہیں. فرینچ میں ہر چیز میں موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. خوب آپ کوشش کریں. یہ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل پرفیکشن ہے، یہ دین میں تفقہ کرنا دین کے لیے. دوسری چیز جو امام نے 3 چیزیں بتائی ہیں جو ٹوٹل پرفیکشن ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تفقہ دین، اور دوسرا پیشنس، بردباری، یعنی مصیبتوں پر برداشت کرنا، یعنی پیشنس ہے، پیشنس اختیار کرنا. خوب یہ بیسٹ ایک چیز ہے. اور یہ بیسٹ پیشنس کب ہوتی ہے؟ مصیبت، بیماری، مشکل، کوئی مر گیا، کسی کا لاس ہو گیا آپ کا فیملی میں، مصیبت ہے. اس پر انسان صبر کرے. یہ صبر کرنا امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین چیزوں میں سے ایک بہترین ہے. اور اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں کہ جو آخری تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی، اپنی لائف کا جو ہے وہ اکنامکس، یعنی فرینچ میں اس کو کہ میجر سبسٹینس، یعنی اپنا میجر کرنا آپ کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے اس کو اکنامکلی، اس کو معیشت کے طور پر اس کو بہتر کرنا. خوب یہ بہت ضروری چیزیں ہیں عزیزان محترم. خوب یہ جب امام فرما رہے ہیں تو یقیناً امام ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف آئیں. اب علم حاصل کرنا، علم وہ خزانے ہیں کہ جس کا اصل علم، خود اہل بیت کہتے ہیں کہ اصل علم ہمارے پاس ہے ہر چیز کا. اب جس کے پاس اہل بیت جیسے دروازے ہوں، جس کے لیے رسول خدا کہتے ہوں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ان کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر واہ 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 بھائی واہ واہ واہ، کیا دروازہ ہے، کیا بات ہے، کیا لکڑی ہے. ہم یہ کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں اندر آؤ، دروازے سے اندر آؤ. نہیں مولا بس بہت دروازہ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ. عزیزان محترم، یعنی علی کے ماننے والوں کا علم کتنا ہونا چاہیے دنیا میں. ہم بس حدیث سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اندر جا ہی نہیں رہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، آؤ، مگر علی کے پاس سے آؤ.
علی کے پاس سے آؤ، خوب آؤ. کتنے لوگوں نے علم حاصل کیا، اللہ اکبر. آپ وہ علامہ امینی کے جنہوں نے الغدیر لکھی کہ جو مولائے کائنات کے فضائل، شعر، ہر چیز جو تھی اس کو جمع کیا کتاب کے اندر. وہ علم کیسا علم تھا اور کہاں سے علم سیکھا؟ ہر روز زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے مولا کے حرم میں کھڑے ہو کر. ایک دن ان کو کتاب چاہیے تھی جو ان کو مل ہی نہیں رہی تھی. بڑی دعائیں کرتے تھے کتاب مل جائے، کس طریقے سے مل جائے. اب وہ ہر روز جائیں، مگر ایسے میں دیکھا کہ ایک کوئی عرب جو کہ گاؤں کا آیا، اس نے دعا مانگی. اور دعا کیسے مانگ رہا ہے؟ اگر میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی تو میں یہ اور وہ. سمجھا یہ کون سا طریقہ ہے یہ مولا سے مانگنے کا؟ اپنے دل میں سوچا. دوسرے دن وہ آیا، کہتے ہیں بہت شکریہ مولا، میری دعا پوری ہو گئی. کہنے لگے کہ مولا میں اتنے ادب سے اتنا کام ہو، یہ آیا اس کو دے دیا. اب بہرحال یہ چلے گئے. تو اب ان کے خواب میں بہرحال آیا کہ دیکھو وہ جتنی معرفت رکھتا تھا جو تھا ہم نے اسے عطا کر دیا، تمہاری معرفت، تمہارا مقام کچھ اور ہے. ابھی نہیں. اب لیکن یہ ہوا جب دیکھا تو دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو ایک خاتون ایک کتاب لے کے کھڑی ہوئی. کہا کہ یہ ہم اپنا گھر صاف کر رہے تھے تو یہ کتاب ہمیں کہیں سے مل گئی. وہ کتاب واحد تھی جس کے 1-2 نسخے تھے پوری دنیا کے اندر، تو وہ چیز بھی مل گئی. لیکن آپ علم کیا لیا؟ وہ مشہور واقعہ جو ان کے بیٹے نے نقل کیا علامہ امینی کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی علم کا دروازہ یہی ہے. ہم انٹر نہیں ہو رہے. اگر ہم انٹر ہوں اور سارا علم یہاں سے ملتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ آپ دیکھیں نا خدا کا نظام کیسا ہے. خدا نے کتنی اپوزٹ چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا جو برننگ مٹیریل ہے وہ کون سا ہے؟ اگر کہیں آگ لگی اور اس کو آگ کو آپ مزید برن دینا چاہتے ہیں تو کیا یوز کریں گے؟ آکسیجن. آکسیجن جتنی ملتی ہے آگ فائر اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. ہوا جتنی اس کو ملتی ہے فائر بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو بلاسٹ مٹیریل ہے، جو ایئر اسپیس شپ جو اوپر جاتی ہیں ان کے اندر یوز ہوتا ہے، جو راکٹس کے اندر یوز ہوتا ہے، وہ ہائیڈروجن ہے. ہائیڈروجن بلاسٹ مارتا ہے اور ایک جگہ بلاسٹ مارتا ہے اور ان کا وہ الگ الگ ہوتا ہے. آپ نے راکٹ دیکھا وہ الگ الگ ہوتا جاتا ہے. اس کا ایک انجن وہ تیزی سے پرواز کرتا ہے. کیوں؟ بلاسٹ کرتا ہے، تیزی سے پھینکتا ہے. یعنی ایک بلاسٹ کرنے کے لیے اور ایک اس کو ہوا دینے کے لیے. دو مٹیریل، دونوں، ایک آگ لگانے کا ہے اور ایک آگ کو ہوا دینے کا ہے. خدا نے کیا کیا؟ ان دونوں کو جوڑ کر ایک ایسا لکوڈ بنایا جو آگ بجھاتا ہے. کیا ہے؟ واٹر. واٹر کیا ہے؟ H2O. 2 بلاسٹ، ایک آگ بھڑکانے والا، دونوں کو جمع کیا، پانی بنا دیا. خوب یہ علم سب اللہ کا ہے. اللہ کا ہے. ہم نے کوئی علم بنایا نہیں ہے. فزکس، کیمسٹری، سائنس، میٹا فزکس، یہ سب ہم نے کوئی بنایا نہیں ہے. ہم نے انہی مولیکیولوں کو ایکسٹریکٹ کیا ہے. خالی ہم انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے بایولوجی، باڈی کے اندر کوئی علم بنایا نہیں. ہم تو بس دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ویسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے. یہ سارے علوم تھے جو رسول خدا کتنی چیزیں ہمیں بتا کے چلے گئے. آج سائنس سے کہتی ہے کہ باڈی اگر خراب ہو، باڈی میں یہ پرابلم ہو، تو دنیا کہتی ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے باڈی کو بغیر کھائے پیے رکھو، باڈی ٹھیک ہو جائے گی. یہ رسول خدا 14 سال پہلے کر گئے اور آج سائنس پروف کرتی ہے. آج ایک بہت بڑے غالباً جاپنیز اسکالر تھا، اس نے مختلف بیماریوں کا اس کو پرائز دیا گیا، اس کو نوبل، اس کو پیور، اس کو کیا بول کے آپ نے کچھ پرائز نکالا ہے؟ اس نے بولا نہیں، میں نے دوائی نہیں نکالی ہے، میں نے کیور پریکوشن نکالی ہے. کیا کہ اگر انسان اپنی باڈی کو اتنے گھنٹے تک بغیر فوڈ، بغیر اس کے رکھے تو وہ کئی بیماریوں، اس کو کینسر، اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر آنے سے رک جاتی ہیں. تو کہا کتنے دن کم از کم انسان اپنی باڈی کو ایسے رکھے؟ کہا کہ 25 to 30 days انسان اگر سال میں اپنے بدن کو ایسا رکھے تو وہ کئی بیماریوں سے بچ سکتا ہے.
خوب یہ آج سائنس ایکسٹریکٹ کر رہی ہے، خوب کر رہی ہے، لیکن رسول خدا نے یعنی ہم نے کوئی علم بنایا نہیں ہے، نیوٹن نے کوئی نئی چیز نہیں ایکسٹریکٹ کی ہے، اگر آئنسٹائن نے کچھ کیا ہے تو نیا نہیں کیا ہے۔ کسی نے سیب گرنے کو دیکھا تو بولا گریوٹی ہے، کسی نے اس کو دیکھا تو یہ سب ہے، ہم صرف نکال رہے ہیں بس۔ لیکن ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم کتنا نکال رہے ہیں؟ تو سوال یہاں ہے کہ ہمارا رول اس دنیا کے علم میں کتنا ہے، کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہوں گے، کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے ممالک میں کوشش ہوا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اور آگے جانا ہے۔ لیکن اگر ہم متصل ہو جائیں، توسل پیدا کریں اہل بیت سے، تو آپ یقین کریں ہمارے لیے بہت سارے علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ کیسے کھل جائیں گے؟ کہ وہ روایت ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے روایت، اللہم صلی علی محمد، امام سے خاص طور پہ جو روایات ہیں آخری زمانے کے لیے اور آخری امام کے صحابہ کے لیے، وہ زیادہ روایات امام باقر سے اچھی خاصی روایات ہیں۔ روایت جو ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو جو 2 حروف، 2 ورڈز، انسان آج جتنا بھی انسان ترقی کر لے اس کو 2 ورڈز آتے ہیں، جتنا بھی کر لے، اسپیس پہ چلا جائے، مارس پہ جا رہا ہے، سب کر رہا ہے، یہ صرف 2 ورڈز ہیں۔ جب امام آئیں گے تو 25 ورڈز تک انسان کا ذہن سیکھ جائے گا۔ آج بھی جو لوگ امام زمانہ کا صحیح ظہور میں انتظار کر رہے ہیں، آج امام نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، وہ آج بھی 25 حروف پہ کام کر رہے ہیں، آج بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو امام سے کنیکٹ تو کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیں دنیا صرف دیکھتی رہ جائے گی آپ کو، اور ٹائم اینڈ اسپیس کین ناٹ کنٹرول یو، آپ پرواز کر جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت۔ عزیزان محترم، یہ ہے اہل بیت، ہم لاسٹ ہو گئے ہیں، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، یہ در ہے۔ صدر المرتحلین ملا صدرہ، the best philosopher، ابھی جتنا فلسفہ ہے سب ملا صدرہ کے اس پر ہے جو اس نے دیا ہے، سب۔ وہ 70 کلومیٹر قم سے دور رہتا تھا، اس کو وہاں پہ حکومت نے اسے قید کیا تھا، یعنی در بدر وطن سے دور۔ اس کو جب رات کو کوئی مشکل ہوتی تھی فلسفیکل، وہ خچر پہ، گھوڑے پہ یا گدھے پہ بیٹھ کر 70 کلومیٹر آتا تھا بے معصومہ قم کے حرم، اور معصومہ کے حرم کے اندر زری کے پاس آ کر اپنا وہ فلسفیکل آنسر لے کے جاتا تھا، یعنی they have everything، اور یہی تو کمال ہے۔ آج ہم تفسیر المیزان جو پڑھتے ہیں، علامہ طباطبائی، the best تفسیر we have، اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے پاس تفسیر اچھی کوئی نہیں تھی اس دور۔ ابھی آیت اللہ جوادی عاملی لکھ رہے ہیں تسنیم، جو کہ اس سے انشاءاللہ بڑی کیونکہ ہوگی اور وہ، لیکن تفسیر المیزان ابھی تک لوگ اس کو درک نہیں کر پائے۔ شہید مطہری سے پوچھا کہ آپ کے اور بھی تو ٹیچر ہیں، آپ علامہ طباطبائی سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا ولایت اہل بیت کی وجہ سے۔ کہا کیوں؟ کہا رمضان میں جب افطار ہوتی ہے تو علامہ طباطبائی بی بی معصومہ کی زری کو چوم کے روزہ کھولتے ہیں، یہ دینوس کہ یہاں سے علم آ رہا ہے۔ خوب ہم عزیزان محترم، میں بس آپ کی خدمت میں حدیث بیان کروں آخری زمانے کے لیے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ یہ دور ایسا ہوگا کہ جو صحیح طرح جو لوگ امام کا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کی ہی وجہ سے پروردگار دنیا میں عذاب نہیں بھیجے گا دوسرے لوگوں پر، اور یہ ایسے ہوں گے جیسے کبوتر اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں، یہ اسی طرح وقت کے امام کی طرف جائیں گے۔ اور بیسٹ پارٹ اس حدیث کا یہ تھا کہ امام باقر کہتے ہیں کہ میں بھی
کاش اس دور میں ہوتا تو میں آخری زمانے پر اپنی جان فدا کرتا. کتنا بیسٹ پیریڈ ہمیں ملا ہے عزیزان.